بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود سے فرمایا کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اصل میں یہود سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ ان سے کہتے تھے کہ تم نے جو دین اختیار کیا ہے یہ برحق ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور خود قبول نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کہ یہ دین برحق ہے۔ اور معراج کے اندر فرمایا کہ میری امت کے واعظین جو لوگوں کو تو نصیحتیں کریں گے، خود عمل نہیں کریں گے، ان کی سزا میں نے یہ دیکھی تھی کہ ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو اس لیے حکم کرنا اور پھر عمل نہ کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عالم اس کے ذمہ دو چیزیں فرض ہیں، ایک تو معصیت کو چھوڑے اور دوسرا معصیت سے منع بھی کرے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو بے عمل فاسق ہے اس کو نصیحت کرنا یا واعظ کہنا یعنی بیان کرنا، ہاں کسی کو انفرادی نصیحت کرے وہ ٹھیک ہے، لیکن بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب دوسرا فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، کیونکہ نماز میں شفا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا میں بیمار ہوں۔ فرمایا صلی فإنک فی الصلاۃ فإن فی الصلاۃ شفاء، کہ نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وإنہا، کہ یہ نماز یہ بہت بھاری ہے منافقین پر مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ الا الخاشعین، خشوع کسے کہتے ہیں؟ سر جھکانے کا نام خشوع نہیں ہے، جھکنے کا نام خشوع نہیں ہے، موٹا پہننا اور کھانا اس کا نام خشوع نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے ہوئے تھا، تو آپ نے فرمایا کہ سر اٹھاؤ، الخشوع فی القلب، حقیقت میں اللہ کی خشیت وہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ خشوع موٹا کھانا اور پہننا نہیں ہے، بلکہ ہر رذیل ہلکے ادنا اور اعلیٰ کے درمیان برابر سلوک کرنے کا نام خشوع ہے، اور اللہ کے فرائض کو بخوبی انجام دینے کا نام خشوع ہے۔ ایک روایت میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام اللہ کی خشیت میں کتنے بڑے تھے، لیکن بات کرتے تو چلتے جاتے تھے، اور جب کسی کو مارتے تو خوب مارتے تھے، کوئی تصنع نہیں کرتے تھے، اللہ کے لیے مارتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خشوع خضوع کی صفات عطا فرمائے۔